بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے عقیدہ حیات النبی اور مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند۔ مولانا نانوتوی اپنی کتاب آب حیات میں لکھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ذاتی ہے اور مومنین کی حیات عرضی ہے۔ موت کے وقت رسول کی حیات ختم نہ ہوگی بلکہ چھپ جائے گی، جبکہ مومنین کی حیات عرضی ہے وہ زائل ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں وجہ اس فرق کے وہی تفاوت حیات ہے، یعنی حیات نبوی بوجہ ذاتیت قابل زوال نہیں اور حیات مومنین بوجہ عرضیت کے قابل زوال ہے۔ اس لیے موت کے وقت حیات نبوی زائل نہ ہوگی، ہاں مستور یعنی چھپ جائے گی، مستور ہو جائے گی، اور حیات مومنین ساری یا آدھی زائل ہو جائے گی۔ در صورت تقابل عدم و ملک اس استنار حیات میں آپ کی ذات کو تم مثل آفتاب سمجھیے کہ وقت خسوف سورج گرہن کے وقت چھپ جاتا ہے، میں حزب مزعوم جو ہو حکمن اس کا نور مستور ہو جاتا ہے، زائل نہیں ہوتا۔ یا مثل شمع خیال فرمائیے کہ جب اس کو کسی ہانڈی یا مٹکے میں رکھ کر اوپر سے سرپوش رکھ دیجئے تو اس کا نور بالبدایت مستور ہو جاتا ہے، زائل نہیں ہوتا، اور دوبار زوال حیات مومنین کو اور کو مثل خمر خیال فرمائیے کہ وقت خسوف اس کا نور نہ اٹل ہو جاتا ہے، یا مثل چراغ سمجھیے کہ گل ہونے کے بعد اس میں نور بالکل نہیں رکھتا۔ آگے فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے اموال میں میراث کا جاری نہ ہونا اور دوسروں کے اموال میں جاری ہونا اس پر شاہد ہے کہ ارواح انبیاء علیہ السلام کا ان کے بدن سے اخراج نہیں ہوتا۔ مثل نور چراغ اطراف و جوانب سے سمیٹ لیتے ہیں، ان کے سوا دوسروں کے ارواح کو ان کے بدن سے خارج کر دیتے ہیں۔ اس لیے سماع انبیاء علیہ السلام بعد وفات زیادہ تر قرین قیاس ہے، اور اس لیے ان کی زیارت وفات کے بعد بھی ایسی ہے جیسے زندہ کی زیارت ہوا کرتی ہے۔ دیوبندی عقائد کی کتاب المحنت فی العقائد علماء دیوبند میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی خبر میں زندہ ہیں، آپ کی حیات دنیا جیسی ہے، برزخی نہیں ہے۔ پھر سے سنیے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیات برزخی نہیں ہے بلکہ دنیاوی ہے۔ یہ عقیدہ قرآن و احادیث کے واضح نصوص کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان عقائد سے دور رکھے، آمین۔